کیا تم ہی نبی کی امتی جو تمہارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے, پوری پوری رات سجدوں میں گزارا کرتے تھے, یا ربی امتی یا ربی امتی کہا کرتے تھے, تمہارے لیے فاقوں پر فاقے برداشت کرتے تھے, اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاطر دوستو ماہی بے آب کی طرح بے قرار ہو کر مچلنے لگتے تھے. آپ کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائما الفکر علیہ صلی اللہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے لیے فکر مند, بلکتے تھے, سسکتے تھے. کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جو اپنے بچوں کے لیے اتنا روئی ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنا روتے تھے. کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی امت کے لیے اتنا رویا ہوگا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روتے تھے. آج ہم نے ایسے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا. کسی غم غسار کی محنتوں کا خوب میں نے سلا دیا, جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, اسی راہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی, میں اسی میں خوشوں کے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خدا کا جال بچا دیا. اے میری عقیدت بے بسر, اے میری ارادت بے ثمر, مجھے میرے دعوے عشق نے نہ نبی دیا نہ خدا دیا. تیرا نقش پاتا جو رہنما تو دوبارے راہ دی کہکشا, اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے مجھے نظر سے گرا دیا. میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بھلا ادا, میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا. کبھی اے عنایت کم نظر, تیرے دل میں اے بھی کسک ہوئی, جو تبسم رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا, اسے تیرے غم نے رلا دیا. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج گستاخیاں کی جا رہی ہے. اے تاریخ تو ذرا ان ملعونوں کو بتا کہ تیری دھرتی پر وہ کون سا شخص تھا جس نے خار دینے والوں کو گل دیے, جس نے پتھر برسانے والوں کو موتی پیش کیے, جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچونا تھا, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. دوستو, نہ کوئی داستان ہے جس میں لطف داستان بھر دوں, نہ افسانہ ہے جس کو جس طرح چاہوں بیاں کر دوں. یہ قرآنی بیاں ہے ایک کالی کملی والے کا, اور جس کے نور سے ظلمت نے منہ دیکھا اجالے کا. دنیا میں اسلام کی صدائے حق کی گونج سے پہلے کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو کہیں ہمیں کمانڈو کی دلدوز داستانیں ملیں گی, تو کہیں ظلم و بربریت کا دورہ نظر آئے گا, تو کہیں معصوموں اور مظلوموں کی روداد عالم سامنے آئیں گی, تو کہیں فریاد رسوں اور مسکینوں کے آہو بکا کی دلسوز دلخراش آوازیں ملیں گی. ایسے پراشوب دور میں صحرائے عرب میں نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و آشتی کا, الفت و محبت کا, اخوت و بھائی چارگی کا, عدل و انصاف کا, کامیابی و کامرانی کا نسخہ کیمیا لے کر آئے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کسی ایک خاص قوم, قبیلے یا کسی ایک ملک کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے, بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. قرآن کے آبدی الفاظ صاحب اعلان کر رہے ہیں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تمام قبائل عصبیت اور ان کی برسا برس کی دشمنی کو ختم کر کے سب کو توحید کے مرکز پر اکٹھا کر دیا. عام انسانوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دے کر اللہ کی خوشنودی کی راہ دکھائی. کسی کے قتل ناحق کو پوری انسانیت کا قتل, اور کسی معصوم کو بچانے پر پوری انسانیت کو بچانے کے مصداق ٹھہرایا. دوستو, نبی کی تعلیمات کے بارے میں کیا کہوں. قرآن کریم اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت و احسان سے ہر طبقہ زیر بار ہے. جس نے ظلم کرنے سے روکا, مزدور کو پسینہ خوش ہونے سے پہلے مزدوری دینے کا حکم دیا, جس نے سچے تاجروں کو پیغمبروں کے قرب کی شہادت دی, جس نے یتیم کی پرورش کرنے والی کی فضیلت بیان کی, جس نے غلاموں کو آقا کا ہمسر بنایا, جس نے رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کیا. جنگوں میں ہدایت دی کہ عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا, کسی بھی قوم کی عبادتگاہ کو نقصان نہ پہنچانا, پھلدار درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں کو نہ اجاڑنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت دی کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا, بیواؤں کے سامنے اپنے شوہروں کا تذکرہ نہ کرنا, اور یتیموں کے سامنے اپنے بچوں سے محبت نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم بھی دیکھ لے اور وہ بھی خواہش کرنے لگے کاش میری بھی ماں ہوتی تو مجھے بھی اسی طرح محبت کرتی. کہیں اس کے دل کی آہ اللہ کی غضب کو نہ للکارے. اور یہ بھی حکم دیا کہ جب تم سالن پکاؤ تو اس کا ہمسایوں کو بھی پیش کیا کرو, یا ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ بڑے اس کے بچے سو رہے ہیں. ان باپ کے عاجز بچے جب افلاس کے گھر کے پلتے ہیں, ان کے افسردہ چہرے جب پیٹ کی آگ میں جلتے ہیں. جھوٹی امیدوں سے ان کو جب بیوہ ماں بہلاتی ہے, ایسے میں تڑپ اڑتا ہے یہ دل, ایسے میں تیری یاد آتی ہے. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچونا تھا, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. دوستو, آج ہم نے ایسے نبی کی تعلیمات کو کھو دیا.
اور دنیا کی رنگینوں میں کھو گئے، اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ دنیا کے فلم اسٹاروں اور کھلاڑیوں کو بنا لیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جس کو میں اسے اپنے والدین، اپنے اولاد اور سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ہمیں سب سے زیادہ کس کی شخصیت عزیز ہے؟ ہم سے اس سفینے تعجب سے سوال کرتے ہیں، کیا تم ہی ان کے وارث جو کناروں پر پہنچ کر عشق مقصد کی دھن میں اپنے سفینے ڈبو دیتے تھے؟